नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 6 तफसीर वक्तुल यतामा, और यतीम बच्चों को आजमाते रहो। अच्छा, कौन सा हुक्म आया आप? पांचवा चौथा ही चल रहा है। अच्छा, वक्तुल यतामा, और इन यतीम बच्चों को आजमाते रहना, तरबियत करते रहना। पैसे थोड़े से दे दिए कि जाओ कोई चीज खरीद लाओ, बाहर ले जाए, ढंग सिखा दिया कि देखें ऐसे तिजारत होती है, ऐसे काम हुआ करता है, ऐसे ऐसे ऑफिस में आते हैं। वक्तुल यतामा, और इन यतीम बच्चों को क्या करो, कुछ ना कुछ सिखाते रहो इस चीज को, हत्ता यहां तक कि इजा बलगुन निकाह, ये निकाह की उम्र को पहुंच जाएं, उस वक्त तक तुम इनकी तरबियत करते रहो। इसलिए यतीम बच्चा अगर फासिक भी हो, गुनाहगार भी हो, लेकिन इंतजामी अमूर में माहिर हो जाए, जिस ऑफिस में आपने लगाया था वहां पे सेट हो गया, दुकानदारी करा के भी दुकान ठीक ठाक चला रहा है, आपको अंदाजा हो गया कि अब ये कारोबार समझ गया है अभी बच्चा 14-15 बरस की, लेकिन कारोबार समझ गया है, उसका माल उसके हवाले कर दिया जाए। हत्ता इजा बलगुन निकाह, यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, वो लड़का या लड़की। और हनफी फुकहा ने 15 बरस का फतवा दिया है कि लड़की की उम्र 15 बरस हो जाए या लड़के की उम्र 15 बरस हो जाए, तो अगर तो लड़की का निकाह हो रहा है तो फिर तो उसे दे ही दिया जाएगा माल। लेकिन लड़की फर्ज कीजिए तिजारत करती है, लड़की ने कोई सिलाई सेंटर खोल लिया, कोई ऐसी चीज कर ली, लड़का कोई ऐसे काम में लग गया, जब निकाह के वक्त में आ जाए, ऐसे 15 बरस के हो जाएं और उनमें तजर्बा है, दोनों शर्तें हैं, तजर्बा भी और उसके साथ साथ ये शर्त भी कि निकाह की उम्र पैसा उसे दे दो। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, और अगर तुम महसूस करो इन यतीम बच्चों से रुश्दन कि ये इंतजामात, माल का खर्च इसको कर लेते हैं। रुश्द से मुराद का यहां हिदायत तकवा नहीं, रुश्द से मुराद माल का सही खर्च। वरना रुश्द और हिदायत के लफ्ज़ तो इस्तेमाल होते हैं ना आमतौर पे नेकी तकवा के लिए, ना नेक हो, ना मुत्तकी हो, फासिक हो, फाजिरी हो, रियाज़ बिल्लाह। लेकिन वो बच्चा अगर माल को ठीक सर्फ कर रहा है, पैसे के मामले में उसका दिमाग ठीक चल रहा है, वो लड़की ठीक काम अपने कर रही है, फिर आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, और अगर तुम उनको इस तरह का पाते हो तो फिर माल फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, उनके सुपुर्द उनका माल कर दो। खा मतलब ये कि वो नाबालिग हुई हैं, 14 बरस का है, लेकिन लड़का इतना होशियार है कि उसने काम संभाल लिया है, उसका माल उसे दे दो। वगरना 15 बरस फिर तजर्बा हो जाए, 15 बरस की उम्र भी हो गई, बालिग हो गए, चाहे और कोई अलामत जाहिर नहीं हुई, लेकिन 15 बरस की उम्र में लड़का और लड़की बालिग करार दिए जाएंगे। यही मसला उसमें भी आता है, तरावीह में भी। और तरावीह में हाफिज जो है 15 बरस से एक दिन भी कम होगा तो उसके पीछे नमाज नहीं है, नाबालिग नहीं, बालिग होना चाहिए, तो बालिग के लिए 15 बरस का करार दिया गया। तो फरमाता इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, अगर तुम्हें पता चल जाता है कि बच्चे में इंतजामी सलाहियत आ गई है, नाबालिग है तो भी दे दो। एक सूरत नाबालिग नहीं, बालिग हो गया लेकिन बच्चे में इंतजामी सलाहियत नहीं आई, तो फिर क्या होगा, फिर उसका इंतजार करना पड़ेगा रुश्दन, ये रुश्द पैदा हो जाए। रुश्द कब पैदा हो जाता है, इस पे हुआ इख्तिलाफ। और यहां उन्हीं पर फरमाया जब दादा हो जाए, तो दादा बन के भी अगर जिंदगी गुजारनी ढंग से नहीं आई तो वो कहते हैं अब इसका कोई हल नहीं है, पैसे उसके हवाले करो। और दादा बनने की उम्र ने कहा कि कम से कम लड़का बालिग हो जाएगा 12 बरस की उम्र में, और 13वें बरस में वो बाप बन जाएगा, और मजीद 12 बरस अगर लग जाए तो फिर वो भी दादा भी बन सकता है। तो उन्होंने कहा जब 25 बरस का हो जाए तो माल उसके हवाले करो, बस दादा हो गया 25 बरस का, तो उन्होंने कहा माल उसके हवाले कर दिया जाए। ये है फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, पैसे उसके हवाले करो। एक ही सूरत बाकी रह जाती है, वो ये कि वो पागल हो, तो पागल के हवाले तो पैसे वैसे भी नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह खवातीन का भी मसला है कि जब वो दादी की उम्र को पहुंच जाए, वो तो पहुंचती नहीं, ठीक है ना, वो तो 60 बरस में भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो शर्म बातें हैं वो तो यही है कि जब वो दादी होने की उम्र को पहुंच जाए, पैसे उसके हवाले कर दिए जाए, अब वो पैसा रखो ही नहीं अपने पास। और अल्लाह ने फरमाया कि फदफऊ इलैहिम अमवालहुम, उनका माल उनके सुपुर्द कर दो, बस अब अपने माल में जैसे वो तसर्रुफ करें। और एक सूरत यह है मुस्तस्ना उसमें पागल करने की, और एक यह है कि बाज़ औक़ात खवातीन होती हैं बहुत सीधी, बाज़ मर्द भी बहुत सीधे होते हैं, हकीकतन कुछ पता ही नहीं चलता, 50-50 बरस के हो जाते हैं, और उनको कोई चीज मार्केट से ले आओ 1 रुपए की तो ढंग से पैदल चलना भी नहीं आता। तो उनके लिए बाज़ फुक़हा ने गुंजाइश दी है कि अगर वाकई इंसान ईमानदार हो, भतीजा भांजा चचा मामू कोई अपना, और उनके पैसे को अल्लाह के खौफ के साथ खर्च करता रहे, तो क़यामत में उससे पकड़ नहीं होगी। लेकिन ये कोई कायदा कुल्लिया इसके लिए ऐसा बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्या पता चलता है किसी का भी, ये तो अल्लाह के साथ अपने अपने ताल्लुक की बात है। वला ताकुलूहा, और इन यतीमों का माल मत खाना इसराफन, इसराफ करके, फजूल खर्ची करके, कि पैसा मिला लिया और कहा इसका पैसा खा लेते हैं, और जरूरत के नाम पे खा लिया। उस बच्चे के लिए फर्ज कर लीजिए गाड़ी की जरूरत थी, तो गाड़ी थोड़े पैसों वाली भी आ सकती थी, जानबूझ के अपनी तायुशात के लिए बड़ी गाड़ी उसके पैसे से खरीद ली कि है तो इस बच्चे की गाड़ी हमारी थोड़ी है, लेकिन ये पैसा उस बच्चे का बर्बाद हो गया। उस बच्चे के लिए थोड़ा पैसा भी खर्च करके काम किया जा सकता था। इसराफन, इसराफ किया एक, व बिदारन, और अल्लाह ने कहा जल्दी जल्दी करना कि यकबरू, कि ये बच्चे बड़े ना हो जाएं, उससे पहले इनका माल किसी तरह सारा लग जाए, ये 2 काम ना करना। देखा है कितनी पैसे की हुर्मत है मोमिन के पैसे की, और कितना अल्लाह ने हुक्म दिया है एक एक पाई के मुतालिक के देखो सोच समझ के खर्च करना है। इसराफन व बिदारन, ना ही तो उन यतीमों का माल जल्दी जल्दी खर्च करो, और ना ही उनका माल क्या करो इसराफन, उसमें फजूल खर्ची से काम लेके खर्च करो, ये काम ना करना।
یکبروا، اس ڈر سے کہ بچے بڑے ہو گئے، اور یہ بڑے ہونے کی عمر کیا ہے؟ وہ دادا کی عمر، 25 برس کی عمر، اور 25 سال تک ان بڑے ہو جائیں گے، پھر کیسے پیسہ انہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا بالکل نہیں. اور اس پیسے میں سے کھانا کیا ہے؟ مال کی جو حفاظت کرنی ہے، تو پھر اس پیسے میں مال کی حفاظت کرنے والے کا حق کتنا بنتا ہے؟ حنفی فقہا تو اس معاملے میں بڑے سخت قائل ہوئے ہیں اس چیز کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ اصل میں جو حفاظت کر رہا ہے، اپنے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، یتیم کا مال سارے خاندان نے مل کے اس کے حوالے کر دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ ضروری قرار دیا ہے، اور فرض کی ادائیگی پہ پیسے نہیں لیے جا سکتے. اس میں کرنا کیا ہے؟ مال ہی ہے نا، ایک جگہ رکھنا ہے. ہمارے زمانے میں جیسے بینک میں رکھ دیا، پچھلے زمانوں میں گھر میں رکھ دیا، کہیں گاڑ دیا، تو کوئی فزیکلی تو کام کرنا نہیں. یتیم کے اخراجات اس میں سے پورے کرے، اپنے لیے کوئی پیسہ نہیں لے گا. اصل فتوا تو حنفی فقہا کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یتیم کے مال میں سے یہ پیسہ لے نہیں سکتا، فرض ادا کر رہا ہے تو فرض ادا کرنے پہ کس چیز کا؟ ایک. اور بعد کے کچھ فقہا نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اس پیسے میں سے تو نہیں لے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو تم میں سے کھاتا پیتا ہے خود فلیستعفف، اسے چاہیے کہ بچے، دور رہے اس یتیم کے مال سے. کیسا سخت حکم ہے! دیکھا، بالکل یتیم کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، بچے اس سے، اگر اپنا ذریعہ ہے معاش کا اس سے کھائے، اس یتیم بچے کو کھلائے گا، بہت اچھی بات ہے. نہیں کھلا سکتا تو اس کے مال سے لے کے اسی پہ خرچ کر دے. ومن کان فقیرا، اور جو آدمی خود فقیر ہے، فلیاکل بالمعروف، وہ قاعدے کے مطابق اس سے لے سکتا ہے. تو کہا کہتے ہیں کہ جو فرض تھا اس پہ نہیں لے رہا، بلکہ اللہ نے ایک الگ سے مد مقرر کر دیا ہے کہ الگ سے تمہاری تنخواہ دے دیتے ہیں، اور وہ تنخواہ کے طور پہ جتنے بھی پیسے ہیں اس میں سے متعین کر لیے جائیں گے. یہ نہیں کہا جائے گا اس سے کہ جتنے بھی چاہو لے لو. کچھ لوگ بیٹھ کے طے کریں گے کہ آپ کے گھر پہ یتیم یہ بچہ رہتا ہے، آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں، پرورش، آپ 1000 فرض کیجئے، اس میں سے لے لیں اس کے مال میں سے ہر مہینے. اور وہ اگر ایسے کرے کہ وہ کمائی چھوڑ دے، وہ چھاوڑی ریڑھی جو لگاتا تھا وہ چھوڑ دے، اور وہ کہے 2 لاکھ تو اس میں ہے، ہر مہینے 10,000 اسی کیوں نہ لے لیا کروں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو تم میں سے فقیر ہے وہ کھائے اس میں سے جتنا وہ قاعدے کے مطابق ہے، یعنی لوگ جو اس کی تنخواہ کو متعین کر دیں. یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت پڑھا جب انہوں نے خلافت لی. انہوں نے کہا لوگوں، میں تمہارے بیت المال میں سے اسی طرح حصہ سلوک رکھوں گا تمہارے بیت المال کے ساتھ جیسے یتیم کے سرپرست کو اللہ نے کہا، اور عمر کے پاس جب تک اپنا پیسہ ہے وہ خرچ کرتا رہے گا، اور اس کے بعد میں بیت المال سے قرض لیتا رہوں گا، اور میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ تمہارا قرض تمہیں واپس دے دوں. اور اگر نہ ہو سکا تو اللہ نے فرمایا ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو کوئی تنگ دست ہے وہ اس سے کھا سکتا ہے اتنا ہی جو قاعدے کے موافق ہے. اور فرمایا میں اسے واپس کرتا رہوں گا تمہارے لیے، اور میں اتنا جائز سمجھتا ہوں اس مال میں سے کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے اور مجھے سواری مل جائے، اور میں حج کے لیے جاؤں گا ہر سال، اور حج کے لیے میرا سفر اخراجات کی بیت المال برداشت کرے. اتنا میں سمجھتا ہوں، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں دوں گا. اور پھر فرمایا ایک اونٹنی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لی تھی، اور وہ حضرت جو تھے وہ اپنے گھر کا پانی لانے لے جانے کے لیے سامان کے لیے استعمال کرتے تھے بیت المال سے، اور وفات پہ وہ اونٹنی بھی میرے پاس انہوں نے بھجوا دی، اور 2 سال میں جتنے اس اونٹنی کے یا کسی چیز کے پیسے تھے وہ بھی سارے میرے پاس بھجوا دیے. اللہ رحم کرے ابوبکر پہ، مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دی، میں ان جیسا متقی کیسے ہو سکتا ہوں. اور جب اپنی وفات آئی ہے تو حساب کرایا، اور شاید 48,000 ان کے ذمے بنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قرض ہے اور یہ فلاں 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 ادا کریں گے، اور فرمایا کہ میرے قبیلے سے کہنا ادا کریں، اور اگر میں اپنی وراثت چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو یہی لوگ میری وراثت کا مال بھی لیتے. اس لیے مسلمانوں کا پیسہ، بڑے محتاط لوگ تھے، بہت متقی لوگ تھے. حکومت کے سرکاری ذرائع کے پیسے بہت ڈرتے تھے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. اسی لیے بہت بڑے بڑے لوگ اسلامی حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جب وفات ہوئی تو چندہ کر کے کسی نے جمع کر کے چیزیں دے دیں، باقی کچھ نہیں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے جو 50 برس پورے ہندوستان کا، اتنی بڑی اسٹیٹ کا مالک رہا، اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیسے جو ذاتی محنت سے کمائے ہیں الگ کر کے رکھے ہیں، اور کفن کا کپڑا بھی اس سے خرید کے رکھا ہے، اور ایسے بھی اور ایسے بھی، اور میں قرآن پاک لکھتا رہا ہوں، اور ایک قرآن لکھ کے میں نے حرمین شریفین بھیجا تھا، اور ایک لکھ کے ایسے دیا تھا، اور جس کے لیے لکھے ہیں وہ جانتا ہے اس چیز کو، اس لیے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کہاں بھیجے تھے، یہ خود انہوں نے لکھا. جو ان کی جنگ ہوئی تھی ٹیکسلا ایک جگہ افغانیوں کے ساتھ، اس میں اورنگزیب کی فوج کو بڑی شکست اٹھانی پڑی، افغانی بڑھ گئے تھے، اور انہوں نے جو چیزیں ان سے چھینی ہیں ان میں وہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی ہے جو سلطان نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اس کے کچھ پارے، 5 پارے ہیں غالباً یا 10 پارے ہیں. ہمارے یہاں گڑی افغانہ ایک جگہ ہے، ہم نے وہاں دیکھے اورنگزیب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. اس کے آخر پہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے، یہ میں نے اپنے قلم سے لکھے. اس لیے یہ لوگ ایسے محتاط تھے کہ وہ کہتے تھے یہ پیسے مسلمانوں کے ہیں، ہمارے لیے جائز تھوڑے ہی ہیں. من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو تم میں سے تنگ دست ہے وہ کھائے اس پیسے سے اتنی تنخواہ لے جو قاعدے کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم مال ان کے سپرد کرو. اچھا ہاں ایک بات ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی خود غنی ہے اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بچے. مطلب کیا؟ یعنی قرض نہ لے اس سے. ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے مفسرین، ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ یتیموں کے مال سے تجارت نہ کرے. تجارت میں لگا دیا پیسہ، 5 لاکھ بھتیجے کا پڑا ہوا ہے، سوچا یتیم بچے ہیں چلو تجارت میں لگا دیتا ہوں. بالکل نہیں، اللہ نے کہا ہے ایسے نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ڈوب گئے اگر تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جو حلال حرام کی بنیاد پہ تجارت کرنی ہے تو مارکیٹ میں کسی بھی وقت پیسہ ڈوب سکتا ہے.
ان دونوں کاموں کو نہیں کرنا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس میں سے پیسے نکالے اور پھر کسی دوست کو دے دیے کہ ہے تو یہ امانت بھانجے کی پڑی ہوئی پیسے ہیں بھتیجے کے, لیکن آپ اسے استعمال کر کے واپس دے دیں, یہ قرض کے طور پہ دینا ہوئے نا, یا خود قرض لے لے, بالکل نہیں. اللہ نے فرمایا اس سے بچو. یہ بھی چیزیں اس میں شامل. اور نگرانی وہ جو کرنی ہے اس کے لیے ایک الگ حد مقرر کر دی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اور جب تم ان یتیم بچوں کو ان کے مال واپس کرو گے, فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو اس پر گواہ بنا لینا مال کو لوٹاتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہی بیٹھ کے واپس کر دیے, ٹھیک ہے نیکی جتنی بھی ہو تقویٰ جیسا بھی ہو, اللہ نے کہا گواہ بنا لینا, کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی وقت کوئی مصیبت پڑ سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوری طرح حفاظت کرو اپنی عزت کی بھی. فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, اس پہ گواہ بنا لو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور لوگوں اللہ کے حساب کرنے کو, نگرانی کرنے کو خود ہی بہت کافی. ڈرو اس سے. اگر یتیموں کے مال میں کچھ بھی گڑبڑ کرو گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو اس کا حساب لے لے گا.